باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک میٹر میں نے لکھا ہے، کیلکولیشن، حساب کتاب، بیلنس، میجرمنٹس، ایکیوریسی، بیلنس، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بغیر حساب کتاب، بغیر کیلکولیشن، بغیر درجات کے، بغیر کسی چیز کے بن جائے۔ ایون دنیا شروع ہونے سے پہلے جو اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کیلکولیشن بتایا کہ میں نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بنا حساب کتاب کے انسان چھوٹ جائے، یا پھر کوئی دن ہی نہ ہو جو بغیر کسی اس کے حساب کتاب کے قائم ہو جائے یہ دنیا قائم ہوئی ہے آزمائش کے لیے، اور اس آزمائش میں ایک دن کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں حساب کتاب ہوگا، کیلکولیشن ہوگا، سب ہوگا، ایکیوریسی دیکھی جائے گی۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون انعام کا مستحق ہے، کون سزا کا مستحق ہے۔ چلیے اس بات پہ میں نے جو لکھا ہے اس کو پڑھ کے سنائیے انشاءاللہ، پھر بعد میں بات کریں گے دوسری۔ یہ پورا میٹر پڑھ کے سنائیے آپ کے انداز میں، اردو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مجیب الرحمان مقدس صاحب، آپ کا پیغام انتہائی فکر انگیز اور منطقی بنیادوں پر مبنی ہے۔ آپ نے جس انداز میں کائنات کے نظام حساب، کیلکولیشن کو خالق کی حکمت اور آخرت کی ضرورت سے جوڑا ہے، وہ عقل کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق میں اس تحریر کو ایک مدلل، پروقار اور اثر انگیز انداز میں یہاں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی ویڈیو کے لیے اسے استعمال کر سکیں۔ متن برائے ریکارڈنگ۔ آغاز اطمینان بخش اور سنجیدہ لہجے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مجیب الرحمان مقدس اوپن مائنڈز ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آج ایک اہم حقیقت پر مبنی فکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، اس پوری کائنات کا نظام کس بنیاد پر کھڑا ہے؟ دنیا کی ہر چیز ریاضی، میتھمیٹکس پر مبنی ہے۔ ہر ایک عمل میں ایک درستگی ہے، ایک توازن ہے۔ ہر چیز ایک خاص حساب سے چل رہی ہے۔ ہر بات میں ایک وزن ہے، ہر احساس کے اپنے درجات ہیں، اور یہاں تک کہ انسان کی عمر کے ہر لمحے کا ایک حساب ہے۔ لباس کے ناپ سے لے کر کائنات کے درجہ حرارت تک ہر چیز ایک میزان اور کوالٹی کنٹرول کا تقاضا کرتی ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس عظیم کائنات کا خالق بغیر کسی حساب و کتاب کے یہ کائنات تخلیق کرتا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری زندگیوں کا کوئی حتمی احتساب نہ ہو؟ اگر دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کام میں ناپ تول ضروری ہے، تو انسان کی زندگی کا مقصد، اس کی محنت، اس کی قابلیت، اس کا صبر اور اس کا شکر، کیا یہ سب بغیر کسی امتحان کے رائگاں جائیں گے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ ایک عادل اور قادری مطلق رب اپنی مخلوق کے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں عقل پکار اٹھتی ہے کہ آخرت کا دن برحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زمانے کو گواہ بنا کر یہ اصول واضح کر دیا ہے کہ ہر انسان نقصان میں ہے، سوائے ان کے جو 1 اللہ کے وجود پر ایمان لائے، 2 اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے مطابق عمل پیرا ہوئے، 3 اور مسلسل اس قرآن کی دعوت کو عام کرتے رہے، 4 اور اس دعوت کے راستے میں پیش آنے والی تکالیف پر صبر کا دامن تھامے رکھا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو اس حق کی دعوت دے گا، اسے مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ایک فطری عمل ہے، مگر یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ آئیے آج ہم اپنی زندگیوں کا دوبارہ محاسبہ کریں، قرآن کو سمجھیں اور اس کی دعوت کو اپنا مشن بنائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب صاحب، آپ کی یہ تحریر بہت جامع ہے۔ جب آپ اس کی سکرین ریکارڈنگ مکمل کر لیں تو میں حاضر ہوں۔ ہم ان نکات پر مزید تفصیلی دلائل اور سوالات و جوابات پر مبنی اگلی نشست کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کے اس مشن میں برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ آج کی اکثریت انسانوں سے تو بہتر ہے یہ مشین جو کسی انسان نے ہی بنائی ہے۔ تو چھوٹی سی عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بہتر انسان کون ہے؟ وہ ہے جو کچھ ایسی مشینیں بنائے، ایسی ٹیکنالوجی بنائے، ایسی دوائیاں بنائے، ایسی سہولتیں فراہم کرے جو انسانیت کے لیے کام میں آئے۔ ایک انسان نے الیکٹرسٹی ایجاد کر دی، کیا خیال ہے اس کو کتنا ثواب جاریہ ملنا چاہیے؟
آج اس الیکٹریسٹی کے بھروسے پہ یا اس کی بنیاد پر دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں چل رہی؟ ہر چیز میں الیکٹریسٹی شامل ہے. دل کی دھڑکن میں تک جو ہے پیس میکر میں الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے. ایک بیٹری، ایک سیل لگایا جاتا ہے. ایک گھڑی، سیٹلائٹ، ہوائی جہاز، دنیا کی کوئی ایسی چیز ہی نہیں رہی باقی جس میں الیکٹریسٹی کا عمل دخل نہ ہو. وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دوائیوں پہ تحقیق کی؟ وہ کیسے انسان تھے ہوں گے جو ہواؤں پہ قابو پا لیا، سمندروں پہ قابو پا لیا؟ اور آج کے وہ انسان کیسے ہیں جس کو یہ تک احساس باقی نہیں رہا کہ میں ایک انسان ہوں، میرا ایک خالق اور مالک، ایک پروردگار ہے. اس نے ضرور کوئی کتاب بھیجی ہوگی، اس نے ضرور کوئی نبی کے پاس اپنا پیغام بھیجا ہوگا. اس کی زندگی کیسی تھی؟ کیوں نہ میں اسی کی کتاب سے ہر چیز کو معلوم کروں؟ کیوں نہ میں اسی سے ڈائریکٹ کوئی سوال کروں جب کہ وہ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، اسے اونگ نہیں آتی، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ منصف ہے، عادل ہے. غرض یہ کہ ایک میٹر میرے سامنے آیا تھا، میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امید ہے اس سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا احساس اجاگر ہو جائے، کسی کو کیلکولیشن کا پتہ چل جائے. بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جب میں قرآن کے کیلکولیشنز دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں، معجزات، تو جو ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہے. کیا کہوں ان کے بارے میں؟ اللہ رحم کا معاملہ کرے ہم سب پہ، آمین یا رب.